اللہ پر یقین کا انوکھا ایمان افروز واقعہ۔ ایک ہسپانوی غیر مسلم خاتون نے اللہ لفظ کو یوں بیان کیا کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یوں تو کوئی مسلمان بھی بیان نہیں کر سکا۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ وہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ویسے تو زندگی میں آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے جن میں اسلامی واقعات بھی ہوں گے، لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں اور ان کے الفاظ ہمارے دل پر نقش ہو جاتے ہیں اور ہم چاہ کر بھی ان کو بھلا نہیں سکتے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا ہی واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ الفاظ، یہ واقعہ آپ پوری زندگی میں بھی نہیں بھلا سکو گے اور آپ کو سن کر بہت زیادہ لطف بھی آئے گا۔ پیارے ناظرین، اس میں سوچنے اور غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ہو کر ایک عورت نے لفظ اللہ کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، اتنے خوبصورت طریقے سے اس کی وضاحت کی کہ سننے والے کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور باقاعدہ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ نشاندہی بھی کی، تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ہم قرآن پاک کو اتنی گہرائی کے ساتھ تو نہیں پڑھتے، نہ سمجھتے ہیں، نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پیارے نبی کے امتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی اسلام کو اتنی گہرائی سے دیکھا کیا؟ ہم نے کبھی اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی نہیں؟ ایسا نہیں۔ پیارے ناظرین، آپ اس پیارے ایمان افروز واقعہ کو سنیے اور جانیے کہ کس طرح اللہ کی ذات بلند سے بلند ہے۔ تو پیارے ناظرین، واقعہ آپ کی پیش خدمت کرتی ہوں۔ ایک نوجوان ہسپانوی خاتون نے اللہ کے معنی بیان کیے۔ جب عرب ایسا کرنے میں ناکام رہے، یہ نوجوان ہسپانوی خاتون اس وقت اردن کی یرموک یونیورسٹی میں عربی زبان میں ماسٹرز کر رہی ہے۔ ایک دن دوسرے سال کی کلاس کے دوران پروفیسر فخری کتانہ نے اپنے طلباء سے سوال کیا، تم میں سے کون اللہ کے نام کے بارے میں معجزاتی اور صوتی لسانی نقطہ نظر سے کچھ بتا سکتا ہے؟ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے ایک نوجوان ہسپانوی خاتون کے جس کا نام ہیلن تھا۔ وہ ہسپانوی اور مسیحی ہونے کے باوجود فصیح عربی بولتی تھی۔ اس نے کہا، عربی زبان میں سب سے خوبصورت لفظ جو میں نے پڑھا ہے وہ اللہ ہے۔ اس کا نام تلفظ انسانی زبان میں ایک منفرد موسیقیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے تمام حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، نہ کہ ہونٹوں سے۔ یہ الہی نام ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اب اللہ کا تلفظ کریں اور سمجھیں کہ آپ اسے کیسے ادا کرتے ہیں۔ آپ اس کے حروف کو اپنے حلق کے پیچھے حصے سے ادا کرتے ہیں، بغیر ہونٹوں کو حرکت دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو اس کے آس پاس کے لوگ اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نام کا ایک اور معجزاتی پہلو یہ بھی ہے کہ اگر اس کے کچھ حروف نکال دیے جائیں تب بھی اس کا مطلب باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یہ الہی نام عمومی طور پر اللہ یعنی ALLAH کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اگر ہم پہلا حرف الف ہٹا دیں تو یہ لفظ للہ یعنی LILLAH بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب اچھے اچھے نام ہیں، سو ان سے اسے پکارو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔
اگر ہم الف اور پہلا لام ہٹا دیں تو یہ لہو یعنی LAHU لہو رہ جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اگر ہم پہلے الف اور دوسرا لام پھر ہٹا دیں تو صرف ہوا یعنی یو ہو بچتا ہے، جو پھر بھی اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ یہ ذکر ہے هو الذی لا الہ الا ہوا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الحشر۔ اگر ہم پہلا لام ہٹا دیں تو یہ الہ یعنی LLAH بن جاتا ہے، جیسا کہ آیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے، جو سب کا تھامنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ کے نام کا علماء کرام نے گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ توحید کا جملہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، 3 حروف پر مشتمل ہے، الف، لام اور ہا۔ یہ ہلکے حروف ہیں جو ہونٹوں کی حرکت کے بغیر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہو تو وہ اسے ہونٹوں یا دانتوں کو حرکت دیے بغیر آسانی سے ادا کر سکے۔ سبحان اللہ۔ آج ہیلن کو عابدہ عبادت گزار کہا جاتا ہے۔ ہم عرب مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے نام کی وضاحت نہیں کر سکے۔ اسے اسلام کی مبارک ہو، ہم اسے پیغامات کیوں حذف کرتے ہیں جو دین کے بارے میں ہوتے ہیں، لیکن عام پیغامات کو مسلسل بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انا ولو آیات، مجھ سے دین پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3461۔ شاید کہ اس پیغام کو کسی تک پہنچانے سے آپ وہ آیت منتقل کریں جو قیامت کے دن آپ کے حق میں سفارش کرے۔ آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اور پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگر آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ پیارے ناظرین، اگر کوئی آپ کی وجہ سے ایک بھی نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، اسے آگے بھیجیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی انگلیاں بھی آپ کے حق میں گواہی دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔